کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں باقاعدہ مرفوع حدیثیں موجود ہیں، اور ائمہ محدثین کی کتابوں میں وہ احادیث اور روایت موجود ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ تم اپنا امام جو ہے وہ بہتر شخص کو بناؤ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم میں جلد 3 صفحہ 431 حدیث نمبر 5048 لے کے ہے کہ فرمایا من سر ان تقبل صلاتکم، تم میں سے جو بندہ یہ پسند کرے کہ اس کی نماز قبول کی جائے تو تمہیں چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا امام اپنے بہتر شخص کو بنائے۔ سنن ابن ماجہ میں، سنن کبری بہقی میں، الاحادیث المختارہ میں، مسند عبد ابن حمید میں، ابن ساکر میں، مجمع الزوائد، طبرانی اوسط اور مسند ابی یعلا میں روایت ہے کہ کوئی فاجر کسی مومن کا امام نہ بنے، یعنی مومن اپنا امام کسی فاجر کو، گناہگار شخص کو نہ بنائے، متقی پرہیزگار اور اپنے بہتر شخص کو بنائے۔ روایت تو یہ بھی موجود ہے، اور یہ روایت مرفوع حدیث ہے۔ اب تم کہو گے کہ یہ روایتیں حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، تو جو تم عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کر رہے ہو وہ کہاں صحیح ہے؟ وہ بھی تو ضعیف ہے نا، اس کو صحیح ثابت کرو، روایت ضعیف ہے۔ تو اس طریقے سے روایات تو ہیں۔ اور پھر یہاں تک بات ہے اماموں کے فتووں کی، تو چاروں اماموں کے اس بات پر اجماعی فتاوے بحمد تعالیٰ پیش کی جا سکتے ہیں کہ جو بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہوتی نہیں ہے۔ بدعت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ وہ بدعت جس کا مرتکب کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کے اوپر شریعت کی طرف سے حکم کفر ہے، اور بدعت مفسقہ جس کے مرتکب کے اوپر شریعت کی طرف سے حکم فسق ہے، یعنی اس کی بدعت ہلکے درجے کی ہے۔ تو جس کی بدعت سب سے کبھی ترین درجے کی ہے، اس کے اوپر حکم کفر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا اجماعی طور پر باطل ہے، مردود ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور جس کی بدعت ہلکے درجے کی ہے اس کے پیچھے نماز ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1870 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینہ میں کسی بدعت کو رائج کیا، کسی بدعت کو ایجاد کیا اور بدعت کا ارتکاب کیا، اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ اگر وہ فرض پڑھے گا اللہ اس کا فرض قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بدعتی جو ہے اس کی کہ عمل کی قبولیت کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا عمل